الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وخاتم الرسل وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز شرکائے درس، آج ہم ایک دفعہ پھر درس قرآن کی مجلس میں جمع ہیں۔ سورہ قاف کی آیات تلاوت کی ہیں۔ اس سے پچھلی آیات پر بات ہو چکی ہے۔ آج ان آیات کے تناظر میں کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے: اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب دو لینے والے لے رہے ہوں گے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، نہیں کوئی تلفظ کرتا انسان اپنی زبان سے، نہیں نطق کرتا، نہیں تکلم کرتا، نہیں بولتا کوئی بات، مگر اس کے پاس دو نگران چوکس تیار ہوتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور جب موت کی بے ہوشی آ جائے، موت کے سکرات اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائیں، موت کا وقت ایک واقعہ بن کر آ جائے، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اس وقت انسان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس سے تو بدکتا ہوتا تھا، جس سے تو چڑھ جاتا تھا، جس کو ناگوار سمجھتا تھا، جس کی بات آ جاتی تو سنی انسنی کر دیتا تھا۔ آج یہ موت ایک واقعہ بن کر، ایک حقیقت بن کر تیرے سامنے کھڑی ہے۔ ان آیات میں پہلی جو دو آیات ہیں ان میں غیبی نظام کی ایک بہت بڑی حقیقت کو، ایک بہت اہم امر کو
ذکر فرمایا گیا ہے، اس کا انکشاف کیا گیا ہے۔ جس پر مسلمان ایمان رکھتا ہے اور کافر اس سے انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید غیب کے رازوں کو کھولتا ہے اور غیب کے جتنے امور ہیں مسلمان ان کو دل و جان سے مانتا ہے۔ قیامت ہے، حشر نشر ہے، برزخ ہے، میزان عمل ہے، پل صراط ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں مختلف نظاموں پر، تقدیر ہے، عرش ہے، کرسی ہے، قلم ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اعراف ہے۔ یہ سب غیبی حقائق ہیں جن کی انبیاء نے خبر دی ہے، آسمانی کتابوں نے ان کو ڈسکس کیا ہے، ان کو بیان کیا ہے۔ انسان سے ان سب غیبی حقائق کو ماننے کا مطالبہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے بھی ان سب حقائق کو بیان کیا ہے، جس طرح پچھلی کتابوں نے، پچھلی شریعتوں نے، پچھلے انبیاء نے بیان کیا تھا۔ تو مومن ان پر ایمان رکھتا ہے اور کافر اس وجہ سے کہ چونکہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، سنائی نہیں دیتی، سنگائی نہیں دیتی، چھوئی نہیں جا سکتی، ان کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا، تو ان سے انکار کرتا ہے۔ کافر اور مادہ پرست انسان جس کی نظر اسی جہان رنگ و بو میں الجھ کر رہ جاتی ہے، مادے میں اٹک جاتی ہے، سنی اور دیکھی جانے والی چیزوں تک اس کا نقطہ نظر محدود ہو جاتا ہے، انہی چیزوں کو وہ مانتا، جانتا ہے، باور کرتا ہے جو چیزیں مادی وجود رکھتی ہوں، مادی کائنات کا حصہ ہوں اور حواس سے محسوس کی جا سکتی ہوں، ٹٹولی جا سکتی ہوں، چھوئی جا سکتی ہوں، پکڑی جا سکتی ہوں، برتی جا سکتی ہوں، ان کو مانتا ہے۔ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ غیبی حقائق کو مانے، ان کو باور کرے، ان کو تسلیم کرے، ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، ان کو فیس کرنے کے لیے، ان کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک پروگرام میں ڈھالے، ایک نظم و ضبط میں، ایک پابندی والی زندگی میں لے آئے۔ یہ چیز اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو ہضم نہیں ہوتی۔ مسلمان اور مومن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو وہ اس بات کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے کہ اب اللہ رسول کی طرف سے جو بھی بات آئے گی، جو بھی علم آئے گا، جو بھی انکشاف آئے گا، جو بھی حکم آئے گا، میں اس کو دل و جان سے تسلیم کروں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار بہت بڑی چیز ہے، یہ ایمان قسمت سے ملتا ہے۔ اس کا اقرار کرنا مشکل ہوتا تھا بہت سے لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ انبیاء کے بعد قریبی اعزاء، انبیاء کی کوشش اور خواہش اور چاہت کے باوجود وہ اس بات پہ نہیں آئے۔ ایک مسلمان جو توحید رسالت کا قائل ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اسلام پر یقین رکھتا ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے، اس کے لیے یہ بات بہت آسان ہوتی ہے کہ وہ ہر غیبی حقیقت کو تسلیم کر لے، کیونکہ ایمان لے آنا مومن کے، مسلمان کے گھر میں، مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا ہو جانا،
اور اسلامی امور کا عادی ہو جانا، اس سے انسان کے اندر ایک نفسیات پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں کچھ ایسے غیبی حقائق ہیں جو میری عقل سے اوپر ہیں، جو اللہ اور اس کا رسول بتاتا ہے اور ہمیں وہ ماننے پڑتے ہیں، خواہ ہماری ناقص عقل میں سمجھ میں وہ آئیں یا نہ آئیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ جذبہ، یہ یقین، یہ ایمان، یہ اعتماد، یہ اعتقاد جو ایمان کی وجہ سے مومن کو عطا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایک مومن کتنا فاسق ہو، بدعمل ہو، فرائض واجبات میں کوتاہی کرتا ہو یا ان کی پابندی نہ کرتا ہو، لیکن اس بات پر اس کا یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، حق سچ کتاب ہے، قرآن کی ساری باتیں برحق ہیں، اور قرآن مجید جو کچھ کہتا ہے اس پر وہ دل سے یقین رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب قرآن کی کوئی بات کھولی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، وہ اپنے اندر انکار نہیں پاتا بلکہ اقرار اور اعتقاد اور یقین پاتا ہے۔ کافر کے لیے پہلی رکاوٹ یہی ہوتی ہے کہ وہ چونکہ ایمان نہیں لاتا، توحید رسالت کو نہیں مانتا، اللہ رسول کو اتھارٹی نہیں مانتا، وہ اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو، اپنے ماحول کو، اپنے کفریہ کلچر اور عادات کو اتھارٹی مانتا ہے، اس کے لیے یہ باتیں بہت مشکل ہوتی ہیں جو انبیاء نے سمجھائی سکھائی ہے، حضور نے سکھائی ہیں، قرآن نے بتائی۔ اب آپ وہ بات سمجھیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید ان آیتوں میں ایک غیبی حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے، ایک بہت بڑی ایسی غیبی حقیقت کو آشکارا کرنے جا رہا ہے جو ہم میں سے ہر آدمی کو درپیش ہے اور ہر انسان کو اس غیبی حقیقت سے تعلق ہے، لیکن پردے غیب میں ہونے کی وجہ سے وہ چیز ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہے وہ ایک حقیقت، اس کو قرآن مجید یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔ دو ایسے فرشتوں کا قرآن مجید یہاں ذکر کرتا ہے کہ جو انسان کی مانیٹرنگ پہ مامور ہیں، انسان کی نگرانی پر مقرر ہیں، اس کے قول و عمل کو، فعل کو، عادات کو، حرکات کو، سکنات کو ریکارڈ کرتے ہیں، درج کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، اس کا ڈیٹا مرتب کرتے ہیں، اس کی ایک مووی بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی زندگی کو فلما رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ آلریڈی ہو رہا ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم ایک ایسی پوزیشن اور کنڈیشن میں ہیں کہ ہمارے ارد گرد، ہماری خلوتوں میں، ہماری جلوتوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری تنہائیوں میں، ہماری نجی زندگی میں، ہماری مجلسی زندگی میں، ہمارے بازار میں، ہمارے گھروں میں، کمروں میں، ہمارے تھانوں میں، کچہریوں میں، دفتروں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ ہماری مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ہر جگہ ہمارے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اس چیز کا قرآن ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ تم جب خلوت میں بھی ہوتے ہو اور تم سمجھ رہے ہوتے ہو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت بھی اللہ کے خفیہ کیمرے تمہاری تصویر کشی کر رہے ہوتے ہیں، تمہاری مووی بنا رہے ہوتے ہیں، تمہارا ڈیٹا محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، تمہارے احوال کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج یہ بات ہمیں سمجھنا مزید آسان ہو گئی ہے۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں بہت سی ایسی جگہوں سے سابقہ پڑتا ہے کہ ان جگہوں میں جب ہم جاتے ہیں
تو وہاں کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بہت حساس ادارے، بہت سیکورٹی رسک ادارے، بہت سے دفاتر، بہت سے ڈپارٹمنٹ، بہت سی جگہ ہوتی ہیں جہاں کیمرے نصب ہوتے ہیں اور ہر آنے جانے والے پہ نگاہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں لکھا بھی ہوتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ایسی جگہوں میں ہم محتاط ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو، ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے میں گرفت میں آ جاؤں، یا میری جگہ ہنسائی ہو، یا میری بے عزتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس کیمرے کو انسانی ٹیکنالوجی نے آج ترتیب دیا ہے، تشکیل دیا ہے، اور انسانوں کی مانیٹرنگ کا ایک کام مختلف جگہوں میں شروع کیا ہے محدود سطح پر، قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کام تو اس دنیا کے سٹیج پر شروع سے ہو رہا ہے، پہلے سے ہو رہا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کو فلمایا جا رہا ہے، ہر انسان کی پوری زندگی کی ہسٹری مرتب کی جا رہی ہے، ہر انسان کی پوری زندگی کی مووی بن رہی ہے، ہر انسان کے ایک ایک عمل، قول اور فعل کو مرتب اور مدون کیا جا رہا ہے، تحریر کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کون ریکارڈ کر رہے ہیں؟ ہر انسان پر دو فرشتوں کا قرآن یہاں ذکر کرتا ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ صرف اس ایک ڈپارٹمنٹ کے فرشتوں کی اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ تو اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی صرف اس ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے، جو آئی ایس آئی کا کام کر رہی ہے، جو خفیہ ایجنسیوں کا کام کر رہی ہے، جو انسانی اعمال کی جاسوسی کر رہی ہیں، جو انسانی اعمال کا ڈیٹا مرتب کر رہی ہیں۔ ایک ایک انسان پر ایک ایک نہیں، دو دو فرشتے مقرر ہیں۔ اور قرآن مجید یہاں ان فرشتوں کی جو صفات بیان کر رہا ہے، آپ قرآن کے الفاظ پہ ذرا غور کریں، کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی تلفظ اور نطق اور تکلم زبان سے صادر کرتا ہے تو اس کے پاس دو نگران ہوتے ہیں، چوکس، رقیب، عتید۔ یہ دو صفات ان کی ذکر فرمائی، ان فرشتوں کی جو انسان کی جاسوسی پر، اس کا ڈیٹا مرتب کرنے پر، اس کے زندگی کو فلمانے پر مقرر ہیں۔ ایک صفت ان کی بتائی کہ رقیب ہیں، دوسری صفت بتائی، دوسری ان کی حالت بتائی کہ عتید ہیں۔ رقیب نگران، نظر رکھنے والے، نگرانی کرنے والے، اور یہ ایسے نگران ہیں کہ کل وقتی نگران ہیں، کل وقتی نگران ہیں۔ ان کی ڈے اینڈ نائٹ سروس چلتی ہے، رات دن ڈیوٹی چلتی ہے، 24 گھنٹے 7 دن، ہفتے کے 7 دن، رات دن کے 24 گھنٹے، سال کے 365 دن۔ اس پورے دورانیے میں یہ مسلسل فیلڈ میں ہوتے ہیں، آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، اپنے مشن پر ہوتے ہیں، اپنے فریضے پر ہوتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایسے رقیب ہیں یہ، قرآن نے ان کو رقیب فرمایا ہے۔ دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی محکمہ، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، کوئی دفتر، کوئی آفس، کوئی بھی کام کی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ وہاں کے کارکن، وہاں کے ملازمین 24 گھنٹے 7 دن، سال کے 362 دن ڈیوٹی پر ہوں۔ اس ڈپارٹمنٹ، اللہ کے اس ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کا یہ حال ہے کہ قرآن رقیب کہہ کے بتا رہا ہے کہ وہ نگرانی سے ہٹتے نہیں ہیں، نگرانی کا کام چھوڑتے نہیں ہیں۔ چائے کا وقفہ ہو گیا جی، بریک ہو گئی ہے، اب جو ہے وہ کھانا کھانا ہے، اب فلاں چیز کا وقفہ ہے، فلاں چیز کا ہے، اب چھٹی کا ٹائم ہو گیا، یہ بات نہیں۔ رقیب ہیں، مسلسل آن ڈیوٹی ہیں۔ اور دوسری صفت ان کی بیان فرمائی کہ عتید، چوکس ہے، چوکس، ہوشیار، سمجھدار، زیرک،
بیدار مغز، چست اور ہم وقت متحرک، نہ تھکتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں، نہ ان کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اپنے کام سے چوکتے ہیں، نہ مغالطہ کھاتے ہیں، نہ بھولتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ایکسپرٹ ماسٹر ہیں، اپنی فیلڈ کے اپنے کام کے ماسٹر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، عتید بالکل چوکس تیار۔ ادھر انسان عمل کرتا ہے، ادھر ان کے راڈار اس کو کیچ کر لیتے ہیں، ان کے ریڈار پہ آ جاتا ہے، ان کے نالج میں آ جاتا ہے، ان کے کیمروں میں، ان کے ریکارڈنگ آلات میں آ جاتا ہے، وہ چیز ان کی رینج سے باہر نہیں ہوتی، اور ان کی رینج، ان کی رسائی اتنی وسیع ہے کہ انسان کے ظاہری اعمال، انسان کی گفتگو کے علاوہ انسان کے دل کے احوال کو بھی کیچ کرتے ہیں۔ کیا دلیل ہے بھائی اس بات کی کہ دل کے احوال پر بھی علم رکھتے ہیں؟ کہنے والے نے تو کہا تھا دل دریا سمندروں ڈونگا، کون دلاں دیا جانے ہیں۔ سلطان باہو رحمہ اللہ نے فرمایا نا، دل دریا سمندروں ڈونگا، کون دلاں دیا جانے ہیں، لیکن یہ جانے ہو اللہ تعالیٰ کے یہ رضاکار، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی رینج دی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ہم یہ بات احادیث سے جانتے ہیں کہ نیک ارادے پر بھی نیکی ملتی ہے، نیک ارادے پر، اچھے کام کا ارادہ کرنے پر بھی، نیت پر بھی نیکی ملتی ہے، نیت پر۔ تبلیغی جماعت کے اس میں تشکیل ہوتی ہے نا، کہتے ہیں جی ارادے پر بھی ایک نیکی، ارادہ کریں سب بھائی، ارادہ کریں۔ تو ارادے پر نیکی جو ملتی ہے وہی وہ نیکی کون دیتا ہے، وہ کہاں درج ہوتی ہے؟ وہ انہی فرشتوں کے پاس درج ہوتی ہے نا۔ تو یہ جب ہی درج کریں گے جب ان کو پتہ ہوگا کہ دل میں ارادہ کر لیا، نیت کا تعلق تو دل سے ہے، تو دل میں جب نیکی کا ارادہ ہوگا اور اس میں نیکی اگر ملتی ہے تو اور ڈپارٹمنٹ تو یہی ہے، نیکی دینے کا، نیکی کو درج کرنے کا، نیکی کو ریکارڈ میں لانے کا۔ تو ان کو پتہ چلے گا جب ہی تو درج کریں گے۔ اور برائی کے پکے ارادے پر بھی گناہ ہوتا ہے، وہ بھی یہی درج کرتے ہیں۔ تو اتنے ایکسپرٹ ہیں، اتنے ماہر ہیں اپنے کام کے، اپنی فیلڈ کے، کہ انسان ان سے چھپ کے کہاں جائے گا، بچ کے کہاں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ کا یہ نیٹ ورک، یہ آج سے نہیں، دنیا تو ٹیکنالوجی سے پچھلی 2-2.5 صدیوں سے آگاہ ہوئی ہے۔ یہ خدائی ٹیکنالوجی پہلے سے قائم ہے۔ قرآن مجید کے نزول پر کتنا زمانہ ہو گیا، اس وقت سے یہ آیت قرآن مجید میں ہے۔ قرآن خبر دے رہا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، کائناتی سطح پر، آفاقی سطح پر، پورے زمین کی سطح پر، انسان کی ہر آبادی کی سطح پر، ہر انسانی معاشرے اور سوسائٹی کے سطح پر یہ اللہ تعالیٰ کے خفیہ کیمرے، خفیہ ریکارڈنگ کا نظام اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا عملہ اس کام میں مصروف ہے، یہ بہت بڑا ڈیٹا مرتب کر رہے ہیں، انسان کا بہت بڑا ڈیٹا یہ مرتب کر رہے ہیں۔ کوئی چیز ان سے چوکتی نہیں ہے، ان سے چھوٹتی نہیں ہے، اور ان سے مس نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی قرآن مجید خبر دے رہا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نظام کی منصوبہ بندی کا، اللہ تعالیٰ کے نظاموں کی ہمگیری کا، اللہ کے پروگرامنگ کی انسانی دسترس سے باہر ہونے کا، کہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ نیٹ ورکنگ کا نظام ہے، اس کے جاسوسی کا، اس کے ڈیٹا کے مرتب کرنے کا، اس کی زندگی کو فلمانے کا، اس کی مووی بننے کا، اس کی فائل تیار ہونے کا، ہر انسان کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں ہماری سرگرمیوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا کہ شکر کرو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو چھتر نہیں پکڑائے ہوئے،
ورنہ پھر تو ہمیں پتہ چل جاتا، لگ پتہ جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کر رہے، دیکھ رہے ہیں، لیکن واہ رہے ان کے برداشت کو، ان کے تحمل کو، ان کے حوصلے کو، ان کی ہمت کو۔ کیسے کیسے کام ہوتے ہیں زمین میں، کیسے کیسے ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں، کیسے کیسے فساد ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے قدرت کے نظام کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ انسان جب حد سے نکلتا ہے کیا کچھ کرتا ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا دارالامتحان ہے، ان کو اجازت نہیں ہے انسان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی، بس ان کو اس پہ معمور کیا ہے کہ دیکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ اندراج کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ ریکارڈ کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ محفوظ کرتے جاؤ، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان برداشت تو اللہ سے سیکھے، اللہ کے فرشتوں سے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حلیم، قرآن مجید میں اللہ کی اس صفت کا کئی جگہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بردبار ہیں، بڑے حلم والے ہیں، بڑے برداشت والے ہیں۔ یہی صفت اللہ کے نبیوں کی بھی، اللہ کے نبی بڑے بردبار ہوتے ہیں، بڑے متحمل مزاج ہوتے ہیں، بڑی برداشت والے ہوتے ہیں، بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں۔ اور یہی صرف فرشتوں کی بھی ہے، فرشتے بڑے تحمل والے ہوتے ہیں، بڑے برداشت والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ایسے مخلص وفادار تابع فرمان کارکن ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ان کو اللہ نے بڑی قوت دی ہے، بڑی طاقت دی ہے، کافی علم دیا ہے، لیکن انسان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کسی پر عذاب دینے کا، سزا دینے کا، تبھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حرکت میں آتے ہیں، ورنہ مجال کیا ہے کہ وہ اللہ کے نظام میں دخل دیں، انسان کی کائنات میں، انسان کے حالات میں دخل دیں۔ اللہ تعالیٰ تحمل والے ہیں، اللہ کے فرشتے تحمل والے ہیں، اللہ کے نبی تحمل والے ہیں۔ اور اسی چیز سے جب نبیوں کے پیروکاروں کو فیض ملتا ہے، اللہ اکبر، جب ایک مسلمان، ایک انسان اپنے نبی کا پیروکار بن جاتا ہے، اپنے رب کے احکام کا تابع فرمان بن جاتا ہے، تو یہ صفت اس کو بھی عطا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس میں تحمل آ جاتا ہے، اس میں برداشت آ جاتی ہے، اس میں حوصلہ آ جاتا ہے۔ وہ بات بات پہ بڑکتا نہیں ہے، وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ حوصلہ نہیں ہارتا۔ کیا کچھ حالات اللہ کے راستے پر چلنے میں، چلنے والوں پر گزرتے ہیں، پیش آتے ہیں، سابقہ پڑتا ہے، بڑے سخت نرم گرم حالات سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ والے، اللہ کے انبیاء اور ان کے متبعین بڑی ہمت سے، جواں مردی کے ساتھ، ہمت مردانہ کے ساتھ ان سب مرحلوں سے، ان سب مشکل مرحلوں سے، مجاہدوں کی گھاٹیوں سے، قربانیوں کی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر جاتے ہیں، اف بھی نہیں کرتے۔ اولیاء اللہ کے حالات آپ پڑھیں، صحابہ کے حالات آپ پڑھیں، اللہ کے نیک بندوں کے حالات آپ پڑھیں، آپ کو ان کی زندگی میں یہ تحمل کی صفت بھی بڑی نمایاں نظر آئے کہ بھئی اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمارا امتحان کرنا چاہتے ہیں، ہم سر بچشم اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اس کے آگے گردن جھکاتے ہیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، شاعر نے کہا ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ جو یار چاہے، اللہ جو چاہے، ہمارا سر اس کے آگے جھکا ہوا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تحمل کی صفت تو ان فرشتوں سے کوئی سیکھے جو ہمارا ڈیٹا جو مرتب کر رہے ہیں۔ کیسی کیسی نالائکیاں یہ انسانوں کی دیکھتے ہیں، لیکن ہمت رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو ایسی ڈیوٹی دی جائے کہ آن ڈیوٹی کسی کے اوپر 24 گھنٹے مسلط رہے، تو وہ کام دیکھ کے انسانوں کے اس کا تو دماغ آؤٹ ہو جائے گا، نفسیاتی مریض بن جائے گا، وہمی ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کا نظام اتنا زبردست ہے، اللہ کی منصوبہ بندی اتنی کامل ہے، اللہ کا غیبی نظام اتنا مکمل اور ہمہ جہد ہے کہ کہیں کوئی فالٹ نہیں، کہیں کوئی نقص نہیں، کہیں کوئی خرابی نہیں، کہیں کوئی خلل نہیں۔
اربوں انسانوں کا ڈیٹا روزانہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، پوری زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موڑ پہ مرتب ہو رہا ہے۔ نہ اس میں کوئی فالٹ آ رہا ہے، نہ اس میں کوئی خرابی آ رہی ہے، نہ اس میں کوئی خلل آ رہا ہے، نہ وہ نظام کبھی ٹھپ ہوتا ہے، نہ کسی کا ایک عمل بھی ضائع ہوتا ہے۔ دنیا میں حکومتوں کے پاس بڑے ادارے ہوتے ہیں، وہ وسائل خرچ کر کے ریکارڈ اپنے قوم کے مختلف نظاموں کا، ملک کے مختلف محکموں کا، شعبوں کا نظام مرتب کرتے ہیں۔ پٹواریوں کے آفس میں جاؤ، زمینوں کا بڑا ریکارڈ ہوگا، بڑے عرصے کا ہوگا۔ تھانے کچہریوں میں جاؤ، اس ضلع یا علاقے کے جرم و سزا کے لوگوں کے معاملات کا بڑا نظام ہوگا۔ عدالتوں میں جاؤ، فائلوں سے الماریاں بھری ہوگی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی سال گزرتا ہو کہ کہیں نہ کہیں ایسا واقعہ نہ ہوتا ہو۔ آگ لگ گئی، شارٹ سرکٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، آفس کا جی سارا ڈیٹا ضائع ہو گیا، فائلیں ساری جل گئی، راکھ ہو گئی، ڈیٹا ضائع ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ لیکن اللہ کا یہ نظام پتہ نہیں کب سے کام کر رہا ہے، کسی انسان کا نہ کوئی ڈیٹا ضائع ہو رہا ہے، نہ کوئی ریکارڈ اس کی ختم مٹ رہا ہے، اور نہ وہ فرشتے تھک رہے ہیں، نہ وہ کبھی احتجاج کر رہے ہیں، نہ وہ مستعفی ہو رہے ہیں، نہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور نہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ ہر انسان کا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا نظام اللہ کا ہے اس دنیا میں۔ ہم لوگ دیکھیں، کافر کو ان چیزوں کا شعور نہیں ہے۔ کافر یہ سمجھتے ہیں دنیا کا نظام ہم انسان چلا رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا انہی مجلس میں سے کسی مجلس میں کہ خود اس دنیا کا جو نظام ہمارے پاس ہے نا، اس کا بھی بڑا حصہ ہم نہیں چلا رہے، اللہ چلا رہا ہے۔ ہم بہت تھوڑے نظام میں شریک ہیں، اس میں بھی ہم پاجامے سے باہر ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کا خدا اور دنیا کا ٹھیکیدار اور قوموں کا، انسانوں کا ماما سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو، چودھری بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نظام، یہ نظام جس سے ہم گزر رہے ہیں، آخرت کا نظام، قبر کا نظام، جنت جہنم کا نظام، آسمانوں کا نظام، وہ تو اللہ چلا ہی رہے ہیں، اس میں تو انسان کا دخل ہی نہیں ہے، انسان کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ لیکن خود یہ نظام جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بھی اس کا بڑا حصہ اللہ چلا رہے ہیں۔ میں نے ایک مثال شاید دی تھی، پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے زراعت کا نظام ہی دیکھ لو، زراعت کا، ہمارے رزق روزی کا نظام دیکھ لو۔ اس پورے نظام کو اگر سمندروں سے باپ اٹھنے سے لے کر، سمندر سے باپ اٹھنے سے لے کر، جس سے بادل بنتے ہیں، بادل سے بارش بنتی ہے، بارش زمین پہ برستی ہے، اس سے فصل، اناج، غلے، ترکاریاں، پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ فصل کاٹی جاتی ہے، گاہی جاتی ہے، پیسی جاتی ہے، پھر گوندی جاتی ہے، پھر پکائی جاتی ہے۔ تو اس پورے نظام میں بھی آپ اگر ججمنٹ کریں، سروے کریں، جائزہ لیں، تدبر کریں، جس تدبر کی قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے، تو اس میں بھی 10-15% سے زیادہ ہمارا حصہ نہیں نکلے گا۔ اس کا بھی 70-80-85% نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، گندم کا ایک دانہ بھی، گندم کا ایک دانہ بھی، سرسوں کا ایک دانہ بھی، رائی کا ایک دانہ بھی، گاز کا ایک تنکا بھی سورج کی شعاؤں کے بغیر زمین سے ابھر نہیں سکتا، زمین سے اس کی تیغ نکل نہیں سکتی، زمین سے اس کی پیداوار ہو نہیں سکتی، چاند کی روشنی کے بغیر اس کا نشو و نما کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا، ہواؤں کے بغیر وہ پھل پھول نہیں سکتا، بارش کے بغیر، زمین کے پانی سے سیراب ہوئے بغیر وہ پک نہیں سکتا۔ یہ نظام کس کے قدرت میں ہے؟ سورج کی شعائیں، کیا ہم اس کا بل دیتے ہیں؟ تمہارے گھر، کسانوں کے گھر بل آتا ہے کہ اس مہینے اتنے سورج کی کرنیں تیرے 2 مربع زمین پہ خرچ ہوئی ہیں، 1.5 کروڑ بل ادا کرو۔ نانی یاد آ جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ بل بھیجنے شروع کر دیں سورج کا۔ سورج اللہ کا، چاند اللہ کا، سمندر اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، 70% حصہ تو یہی بن گیا ہے، اس میں ہمارا کہاں دخل ہے؟ پھر ہمارا کسان 2 بیل یا ٹریکٹر لگا کر زمین کو پھاڑتا ہے، زمین کی چھاتی پھاڑتا ہے، اندر دانہ بوتا ہے، بیجتا ہے، ڈالتا ہے،
اور وہ مٹی کی تاریکی میں اور پردے میں چھپ جاتا ہے، اب اندر اس دانے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقدیر کا نظام اتنا مستحکم ہے، تقدیر کا ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا اتنا الرٹ ہے، فعال ہے کہ ایک ایک دانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ دانہ زید کو پہنچنا ہے، عمر کو پہنچنا ہے، بکر کو پہنچنا ہے، خالد کو پہنچنا ہے، اتنے مرحلوں سے گزر کے پہنچنا ہے، فلاں چکی پہ پیسا جانا ہے، فلاں دکان پہ بکنا ہے، اور فلاں آدمی کے توے پہ پکنا ہے، فلاں کچن میں پہنچنا ہے، فلاں فلور مل سے گزرنا ہے۔ یہ سارا پروگرام کا حصہ ہے تقدیر کے پروگرام کا۔ یہ میں اور آپ کرتے ہیں، ہمارا کسان کرتا ہے، یہ تو خدا کرتا ہے، خدا کے تقدیر کا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، وہ فرشتے کرتے ہیں۔ تو وہ دانہ جب زمین سے اوپر ابھر کے آتا ہے، پھر ہم چوڑے ہو جاتے ہیں، چودھری بن جاتے ہیں کہ ہاں جی مونچھوں کو تاؤ دے کے پھرتے ہیں کہ دیکھیں محنت کی تھی ہم نے زمین میں، اب یہ اگ آیا ہے۔ گوڈی کرتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، کسان یوریا زبردست ایک نمبر، گوبر ڈالتے ہیں، فلاں چیز ڈالتے ہیں، گھاس جاڑیاں جاڑ جنکار وہاں سے کاٹتے ہیں۔ اتنا ہمارا حصہ ہے، بس تھوڑا بہت حصہ ہے، زیادہ چوڑا ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا حصہ اس میں بہت تھوڑا حصہ ہے۔ اب آپ ذرا سروے کریں نا، ججمنٹ کریں، اس زراعت کے اس پورے عمل میں ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے؟ ہمارا بہت تھوڑا حصہ بنتا ہے، بہت تھوڑا حصہ بنتا ہے۔ یہ تو اس دنیا کی چیزوں کا حال ہے، باقی جو نظام ہمارے دسترس سے ہی باہر ہے ان کا کیا پوچھتے ہو؟ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خود اس دنیا میں ہی اللہ کے غیبی نظام ہمارے ارد گرد اتنے پھیلے ہوئے کہ ہمیں خبر ہی نہیں۔ میرا اور آپ کا ڈیٹا اس وقت ہی مرتب ہو رہا ہے، ہم جتنے افراد بیٹھے ہیں، دو نگران چوکس تیار الرٹ ریڈی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، کہیں دائیں بائیں نہیں ہے، دور نہیں ہے بہت۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ہے، یہ موضوع ابھی مزید بھی ہے، لیکن وقت شاید مزید نہیں ہے، تو انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع پر مزید باتیں ہوگی، اسی موضوع پر مزید باتیں ہوگی۔ اب ہم دعا کریں گے